بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم ایک شخص کی بات کریں گے جو خراسان کی سرزمین پر ابھرا، جس نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے، جس کا چہرہ دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، اور جو آخر کار تاریخ کے صفحات میں مقنع یعنی نقاب پوش کے نام سے جانا گیا۔ کون تھا یہ حکیم مقنع خراسانی؟ کیا وہ ایک سچا مصلح تھا یا جھوٹا مدعی؟ آئیے جھانکتے ہیں اس دور کی دھن میں اور حقیقت حال معلوم کرتے ہیں۔ حکیم مقنع خراسانی کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثر مورخین نے عطا لکھا ہے اور بعض نے ہشام یا ہاشم بتایا ہے۔ حکیم کے لقب سے مشہور تھا۔ یہ مرو کے پاس ایک گاؤں میں، جس کو کازا کمینداد کہتے تھے، ایک غریب دھوبی کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے وقت کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک دن یہی غریب دھوبی کا لڑکا تاریخ عالم کے صفحات پر شہرت دوام حاصل کرے گا۔ نہایت ہی ذہین تھا، اپنے آبائی پیشہ کو چھوڑ کر علم کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنی تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود اس نے علوم نظریہ میں وہ درجہ حاصل کیا کہ خراسان میں کوئی شخص اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، خصوصاً علم بلاغت، حکمت، فلسفہ، شعبدہ اور حیل، طلسمات اور سحر یعنی جادو، اور اسی طرح اپنی جودت طبع میں عجیب و غریب چیزیں ایجاد کی اور صنائع اور بدائع کے ذریعے سے بہت جلد آسمان شہرت پر ناموری حاصل کر لی۔ لیکن اس کی خلقت میں ایک ایسا عیب تھا جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں گو نہ فرق پڑتا تھا۔ وہ یہ کہ نہایت کریہ المنظر، پست قامت، حقیر اور کم رو شخص تھا۔ اس پر ترا یہ کہ واحد العین تھا، یعنی ایک آنکھ کانی تھی، جسے دیکھ کر دلوں میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس عیب کی چھپانے کے لیے وہ ہر وقت سونے کی ایک خوبصورت اور چمکدار چہرے کو تیار کر کے منہ پر چڑھائے رکھتا، بغیر اس نقاب کے کسی کو اپنی شکل نہ دکھاتا تھا۔ علامہ عبد القاہر بغدادی نے طلائی کی جگہ ریشمی چہرہ لکھا ہے۔ عجیب نہیں کہ ظریفت قسم کا کوئی ریشمی نقاب ہو۔ بہرحال اس تدبیر سے اس نے لوگوں کی نفرت کو گرویدگی میں بدل دیا، اور اسی نقاب کی وجہ سے لوگوں میں مقنع یعنی نقاب پوش مشہور ہو گیا۔ چہرہ چھپائے رکھنے کی اصل بنا تو یہ تھی، لیکن کوئی شخص اس نقاب پوشی کی وجہ سے دریافت کرتا تو کہہ دیتا کہ میں نے اپنی شکل و صورت اس لیے تبدیل کر رکھی ہے کہ لوگ میری رؤیت ضیاپاش کی تاب نہیں لا سکتے، یعنی میری خوبصورتی کو نہیں برداشت کر سکتے، اور اگر میں اپنا چہرہ کھول دوں تو میرا نور دنیا اور ما فیہا کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ ابن خلدون، ابن جریر طبری اور دوسرے قابل اعتماد مورخین اسلام نے اپنی تاریخوں میں مقنع کے چاند کا ذکر نہیں کیا، لیکن ماہ نخشب کو دنیا ادب میں جو غیر فانی شہرت حاصل ہے، اور بعض اسلامی تاریخوں میں اس کا جس شد و مت سے تذکرہ موجود ہے، اس کی بنا پر اس کے چاند کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس نے سمرقند کے قریب علاقہ نخشب میں کوہ سیام کے پیچھے کنویں کے اندر یہ چاند پارے اور دوسرے کیمیائی اجزاء سے تیار کیا تھا۔ یہ چاند غروب آفتاب کے بعد پہاڑ کے عقب سے طلوع کر کے آسمان پر روشن رہتا اور صبح صادق سے پہلے غروب ہو جاتا۔ اس طرح چاندنی راتوں میں دو چاند ایک دوسرے کے مقابل آسمان پر نظر آتے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی روشنی 15 میل تک پہنچتی تھی، اور بقول بعض وہ 1 مہینے کی مسافت سے نظر آتا تھا۔ یہ چاند اسی طرح 2 مہینے تک طلوع اور غروب ہوتا رہا۔ لوگ اکناف و اطراف ملک سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے اور دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہتے۔ خصوصاً خوش اعتقاد مرید تو اسے اپنے مقتدا کی ربانی یعنی الہی قوت کا تصرف اور بہت بڑا معجزہ یقین کرتے، حالانکہ اس نے یہ عمل ہندسہ اور انعکاس شعاع قمر کے طریقہ کار پر ایجاد کیا تھا۔ چنانچہ مقنع کی ہلاکت کے بعد لوگوں نے اس کنویں کی تہ میں ایک بڑا طاس پارے سے بھرا ہوا پایا۔ گو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون سا طریقہ کار عمل میں لاتا تھا کہ اس چاند میں کس طرح سے برقی رو پیدا ہو جاتی، لیکن عہد حاضر کے بعض اہل تحقیق کا خیال ہے کہ ماہ نخشب کا یہ طلوع اور غروب مبالغہ آمیز ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقنع نے اس برقی چاند کو کسی بلند پہاڑ کی چوٹی پر قائم کیا ہوگا جو کئی منزلوں سے نظر آتی ہوگی۔ وہ چاند اس چوٹی سے ذرا بلند ہو کر ٹھہر جاتا ہوگا، جس میں کس قدر برقی روشنی ہوگی جو چند منزلوں سے نظر آ سکے۔ یہ چاند رات بھر یا جب تک وہ چاہتا پہاڑ کی چوٹی پر طلوع کر کے قائم رہتا۔ بہرحال عربی علمی ادب میں ماہ نخشب یا بدر مقنع کا بہت زیادہ تذکرہ پایا جاتا ہے، اور شعراء نے اس میں تشبیہات سے کام لیا ہے۔
چنانچہ ابن خلکان ابو العلا معرہ نے ماہ نخشب کے موضوع پر ایک طویل قصیدہ لکھا ہے جو کہ ان تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال یہ تو مقنع کا چاند کی شعبدہ بازی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے موضوع کے مناسبت سے بیان کر دی۔ اب ہم آتے ہیں مقنع کے مشرکانہ اور کفریانہ عقائد کی طرف۔ دوسرے کافروں اور ملحدین کی طرف مقنع کے دین کی بنیاد بھی حفاظ پر تھیں۔ زرتشتی عقائد بت پرست فلسفیوں کے خیالات اس پر قائم تھے۔ اس کا بدترین مذہبی اصول مسئلہ تناسخ تھا، جس کی بنا پر اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے پیکر میں ظاہر ہوا ہے، یا یوں کہیے کہ میں خدا کا اوتار ہوں۔ چونکہ مدعی الوہیت کے لیے تصرف فی الاکوان کی حاجت ہے، اس ضرورت کے لیے اس نے چاند کی کرشمہ سازی دکھائی تھی۔ لیکن مقنع نے خدائی کے مسند کو صرف اپنے ہی لیے خالی نہیں رکھا، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو مظہر خداوندی قرار دیا اور کہا کہ اللہ سب سے پہلے آدم کی صورت میں جلوہ گر ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ ملائکہ کو ان کے سجدہ کرنے کا حکم ہوا، ورنہ کیسے جائز اور ممکن تھا کہ ملائکہ غیر اللہ کے سجدے کے لیے مامور ہوتے، اور ابلیس اس انکار کی وجہ سے مستوجب عذاب اور مردود ابدی ہو جاتا۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام فی الحقیقت مسجود نہیں تھے، بلکہ محض جہت سجدہ تھے۔ مقنع کہتا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں جلوہ گر ہوا، پھر یکے بعد دیگرے ذات خداوندی تمام انبیاء کی صورتوں میں ظاہر ہوتی رہی۔ انجام کار خدائے برتر ابو مسلم خراسانی کی صورت میں نمایاں ہوا، اور اب رب العزت اسی شان سے میرے اندر جلوہ گر ہے۔ میں اس زمانہ کا اوتار ہوں، اس لیے ہر فرد بشر کا فرض ہے کہ مجھے سجدہ کرے اور میری پرستش یعنی عبادت کرے، تاکہ فلاح ابدی کا مستحق ہو جائے۔ ہزارہا ضلالت پسند لوگ اس کے دعوی الوہیت کو صحیح جان کر اس کے سامنے سربسجود ہونے لگے۔ یہ شخص ابو مسلم خراسانی کو، جسے خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے اس کی شوریدہ سری یعنی بغاوتی طبیعت کی بنا پر قتل کرا دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ افضل بتاتا تھا۔ یہ تو اس کی زندیقہ شعاری کا حال تھا۔ اب اس کی تعلیمات کا اخلاقی پہلو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس نے تمام محرمات کو مباح کر دیا۔ اس کے پیرو بے تکلف پرائی عورتوں سے فائدہ اٹھاتے۔ اس کے مذہب میں مردار اور خنزیر حلال تھے۔ مقنع نے صوم و صلات اور تمام دوسری عبادات برطرف کر دی۔ اس کے پیرو مسجدیں بنواتے اور ان میں مؤذن نوکر رکھتے ہیں، لیکن کوئی شخص وہاں نماز نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا پردیسی مسلمان ان کی مسجد میں چلا جائے تو مؤذن اور مقنع کے دوسرے پیرو موقع ملنے پر اس کے خون سے ہاتھ رنگین کر کے اس کی لاش کو چھپا دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اسلامی حکمرانوں کی طرف سے ان پر بڑی سختیاں ہوئیں، اس لیے اب وہ ایسا کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ جب مقنع کا حلقہ مریدین بہت وسیع ہو گیا تو اس نے سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی تدبیریں شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے اس غرض سے کے لیے اس نے 2 زبردست قلعے تعمیر کرائے۔ ایک کو دسیق کہتے تھے اور دوسرے کا نام سیام تھا، جو پہاڑ میں واقع تھا۔ قلعہ سیام مضبوطی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اس کی فصیل کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ بڑی اینٹیں جو اس زمانے میں قلعوں کی تعمیر کے لیے تیار کی جاتی تھیں، دیوار کے عرض میں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ قلعہ کے ارد گرد ایک نہایت عریض خندق تھی، اور اس قلعہ کی قوت کا یہ عالم تھا کہ اس میں کئی سال کا سامان رسد اور اسلحہ جنگ کا بہت بڑا ذخیرہ ہر وقت مہیا رہتا تھا۔ مقنع نے اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے قلعے تعمیر کرائے اور ان میں مضبوطی سے قدم جما لیے، اور نہایت بے باکی سے خراسان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت اور لوٹ پاٹ شروع کر دی۔ اسی اثناء میں بخارا اور سغد میں باغیوں اور دوسرے شوریدہ سروں کی ایک جماعت پیدا ہو چکی تھی، جن کو مبیزہ کہتے تھے۔ گو ان لوگوں کو مقنع کی من گھڑت خدائی سے تو کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن اپنے سیاسی مفادات کا خیال کر کے مقنع کے ساتھ ہو گئے۔ علاوہ ازیں ترکوں سے بھی مقنع کو بہت بڑی قوت پہنچ گئی، جو اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ اسلام کے بدترین دشمن تھے، اور اکثر اوقات خلافت اسلامیہ کے سرحدی علاقوں میں تخت و تاراج کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب مقنع اور اس کے اتحادی جماعتوں کا یہ معمول ہو گیا کہ جہاں موقع پایا مسلمانوں پر حملہ کر کے قتل و غارت کا میدان گرم کیا اور بھاگ گئے۔ خلیفہ مہدی نے ابو نعمان، جنید اور لیث بن نصر کو فوج دے کر پیروان مقنع کے مقابلے پر بھیجا، لیکن اسلامی لشکر کو شکست ہوئی۔ لیث کا بھائی محمد بن نصر اور اس کا بھتیجا حسان یا تمیم اس معرکہ میں شہید ہو گئے،
جب خلیفہ کو اس ناکامی کا علم ہوا تو اس نے ان کی کمک پر جبریل بن یحییٰ کو روانہ کیا اور باغیان بخارا اور سغد کے مقابلے میں اس کے بھائی یزید بن یحییٰ کو مامور کیا۔ 4 مہینہ تک بخارا کے بعض قلعوں پر لڑائی ہوتی رہی۔ بالآخر خلافت کی فوجوں نے کامیابی حاصل کی اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ مقنع کے 700 پیروکار قتل ہو گئے اور شکست خوردہ لوگوں میں سے جو زندہ بچے وہ بھاگ کر قلعہ سیام میں چلے گئے۔ یہاں خود مقنع موجود تھا مگر جبریل نے یہاں بھی جان نہ چھوڑی۔ دشمنوں کا تعاقب کرتا اور بگوڑوں کو مارتا کاٹتا قلعہ سیام پر بجلی کی طرح جا کر کڑکا اور اس وقت تک ان کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک وہ قلعہ میں نہ جا چھپے۔ اب خلیفہ نے ابو عون نامی ایک اور سپہ سالار کو مقنع کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، مگر جب اس نے کچھ زیادہ مستعدی اور اولوالعزمی کا ثبوت نہ دیا تو معاذ بن مسلم کو 70,000 فوج اور چند آزمودہ کار سپہ سالاروں کے ساتھ مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ معاذ بن مسلم نے مقدمۃ الجیش کا افسر سعید بن عمر حریشی کو بنایا۔ اتنے میں ایک اور مسلمان سپہ سالار عقبہ بن مسلم بھی ایک بڑی جماعت کے ساتھ جیش اسلام میں آ کر شامل ہو گیا، یعنی اسلامی لشکر میں آ کے مل گیا۔ ان دونوں نے اتفاق کی رائے سے توادیس کے مقام پر مقنع کے لشکر پر حملہ کیا۔ مقنع کی جمعیت پہلے ہی حملے میں ٹوٹ گئی اور اس کی جنگ نہایت بے ترتیبی سے اس کے جنگجو بھاگ نکلے اور سینکڑوں جو ہے وہ مارے گئے۔ شکست خوردہ فوج قلعہ سیام میں مقنع کے پاس جا کر روپوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مقنع نے فوراً قلعہ بندی کی اور تمام مورچوں کو مضبوط کیا۔ معاذ بن مسلم نے پہنچتے ہی محاصرہ کر لیا، لیکن اس کے بعد خود معاذ بن مسلم اور سعید بن عمر حریشی میں باہم سخت کشیدگی ہو گئی۔ سعید نے خلیفہ کے پاس معاذ کی شکایت لکھ بھیجی اور یہ بھی درخواست کی کہ اگر مجھے تنہا مقنع کے مقابلے پر مامور کیے جائے تو میں اس کا فوراً خاتمہ کر سکتا ہوں۔ خلیفہ مہدی نے اس کی درخواست منظور کر لی، چنانچہ سعید بن عمر حریشی بلا مشارکت معاذ مقنع کے مقابلے پر مستعد ہو گیا، لیکن معاذ نے پھر بھی بے نفسی سے کام لیا اور اسلامی عزت اور ناموس کا لحاظ کر کے اپنے بیٹے کو سعید کی مدد پر بھیج دیا۔ سعید حریشی زمانہ دراز تک اس کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح اسلامی لشکر خندق کو عبور کر کے فصیل قلعہ تک پہنچ جائے، لیکن کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ بہرحال اس نے کوششیں شروع کی اور کئی سال گزر گئے، لیکن معاملہ ویسے ہی تھا جیسا کہ پہلے روز۔ اسی اثناء میں اسلامی لشکر کو بہت سا جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑا، کیونکہ موسمی خرابیوں کے علاوہ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ مقنع کے پیروکار اسلامی لشکر پر جو کھلے میدان میں محاصرہ کیے ہوئے پڑا تھا ہر وقت قلعہ سے تیر چلاتے اور سنگباری کرتے رہتے تھے۔ لیکن ان مشکلات کے باوجود سعید نے ہمت نہ ہاری اور اپنی جد و جہد کو نہایت اولوالعزمی کے ساتھ جاری رکھا۔ اب اس نے لوہے اور لکڑی کے بہت لمبی لمبی سیڑھیاں بنوانے کا انتظام کیا تاکہ سیڑھیوں کو خندق کے دونوں سروں پر رکھ کر پار ہو جائیں، لیکن کامیابی نہ ہوئی کیونکہ خندق کی چوڑائی مسلمان انجینئروں کے اندازے سے زیادہ نکلی۔ اب سعید نے خلیفہ مہدی کو لکھا کہ 1000 جتن کیے لیکن قلعہ تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ خندق کو پاٹ دیا جائے۔ ان دنوں ہندوستان میں صوبہ سندھ اور پنجاب کا جنوبی حصہ خلافت بغداد کے زیر فرمان تھا۔ خلیفہ نے اپنے عامل سندھ کو لکھا کہ گائے، بیل اور بھینس کی جس قدر کھالیں فراہم ہو سکیں جلد ان کے بھجوانے کا انتظام کیا جائے۔ شاید اس زمانہ میں اسلامی قلمرو میں بوریاں نہ ملتی ہوں گی، ورنہ ریت بھرنے کے لیے بوریاں کھالوں سے زیادہ کارآمد ہوتی۔ فرمان خلافت کے بموجب ملتان سے گائے، بیل اور بھینس کی 10,000 کھالیں بھیج دی گئیں۔ سعید نے ان کھالوں میں ریت بھروا کر ان کو خندق میں ڈلوانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد خندق بھر گئی اور محاصرین قلعہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب حصار شکن آلات سے کام لیا جانے لگا اور اس کے ساتھ ہی قلعہ پر حملے شروع کر دیے گئے۔ مقنع کے پیروکاروں نے گھبرا کر مخفی طور پر امان طلب کی۔ سعید نے امان دے دی، چنانچہ 30,000 آدمی قلعہ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ اب مقنع کے پاس صرف 2,000 جنگ آور لوگ باقی رہ گئے۔ جب سعید نے محاصرہ میں زیادہ سختی کی تو مقنع نے اپنی ہلاکت کا یقین کر کے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور بعض مورخین کے مطابق زہر کا پیالہ پلا کر سب کو موت کی نیند سلا دیا اور انجام کار خود بھی زہر کا پیالہ پی لیا۔ مرتے وقت اپنے عقیدت مندوں سے کہنے لگا کہ بعد از مرگ مجھے آگ میں جلا دینا تاکہ میری لاش دشمن کے ہاتھ میں نہ جائے۔ لشکر اسلام نے قلعہ میں داخل ہو کر مقنع کا سر کاٹ لیا اور خلیفہ کے پاس حلب شام میں بھیج دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ قلعہ میں جس قدر چوپائے اور مال و اسباب تھا پہلے اس کو جلانے کا حکم دیا، پھر ساتھیوں سے کہا کہ جس شخص کو
اس بات کی خواہش ہو کہ میرے ساتھ جنت میں پہنچ جائے، وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود پڑے۔ سب خوش اعتقادوں نے حکم کی تعمیل کی اور آگ میں کود کر جل گئے۔ جب لشکر اسلام قلعہ میں داخل ہوا تو کسی انسان یا کسی جانور کا نام و نشان نہ پایا۔ یہ 163 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے اکثر پیروں جو اکناف ملک میں زندہ رہ گئے، مقنع کی تباہی اور فقدان سے اور زیادہ فتنے میں پڑے اور یہ اعتقاد کر بیٹھے کہ مقنع آسمانوں پر چلا گیا ہے۔ ماوراء النہر میں مقنع کے پیروکاروں کو مبیضہ کہتے تھے۔ امید نہیں کہ آج تک ان کا کوئی اثر باقی ہوگا۔ کتاب صواعق کے محرقہ میں مقنع کے ہلاک ہونے کی ایک اور حکایت لکھی ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ جب مقنع محاصرے سے تنگ آ گیا تو بہت سی آگ جلائی اور اپنے ساتھیوں کو خوب شراب پلائی۔ جب وہ نشے میں مدہوش ہو گئے تو انہیں موت کے گھاٹ اتار کر آگ کے بلند شعلوں میں جھونکتا گیا، پھر خود ایک بڑی دیگ میں تیزاب بھر کر اس میں بیٹھ گیا اور تیزاب کی تاثیر سے تحلیل ہو کر بے نام و نشان ہو گیا۔ محاصرین کو ابھی تک یہ گمان تھا کہ تمام محاصرین قلعہ میں موجود ہیں۔ ایک عورت بیماری کی وجہ سے قلعہ کے ایک کونے میں دبکی پڑی تھی۔ جب اسے افاقہ ہوا تو قلعہ میں تنہائی سے گھبرائی اور دیوار پر چڑھ کر محاصرین کو پکارا کہ قلعہ میں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ سپاہی سیڑھیاں لگا کر دیواروں میں چڑھ گئے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ لشکر اسلام قلعے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ واقعی قلعہ خالی ہے۔ مقنع کے بعد معتقد جو پہلی لڑائیوں میں اس سے علیحدہ ہو گئے تھے، سن کر نہایت تاسف کرنے لگے کہ فی الحقیقت وہ خدا تھا۔ افسوس کہ ہم نے آخر تک اس کا ساتھ نہ دیا، ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ آسمانوں پر چڑھ جاتے۔ مقنع کی آتش فتنہ 14 سال تک جلتی رہی۔ 163 ہجری میں یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے تاریخ طبری عربی اور تاریخ ابن خلدون عربی اور الفرق بین الفرق کتاب سے، جو کہ علامہ شعرانی کی کتاب ہے، ان سے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ حکیم مقنع خراسانی کے عجیب و غریب حالات سن کر آپ بھی ورطہ حیرت میں پڑ گئے ہوں گے اور اس شعبدہ باز اور دھوکے باز آدمی کے دعوی نبوت بلکہ دعوی الوہیت کو سن کر آپ کی بھی آنکھیں حیرانگی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہوں گی کہ تاریخ عالم میں کیسے کیسے گمراہ کن لوگ گزرے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا چالیں چلتے رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسی ہی مزید معلوماتی تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ کر دیجئے تاکہ ہم ایسی ہی تاریخی اور اسلامی ویڈیوز آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ ہمیں ضرور سپورٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں احباب میں اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔